اب یہ جو 2 سالہ فاضلہ کورس ہماری بہنیں اور بیٹیاں کر رہی ہیں، اس کورس میں بنیادی طور پر 6 چیزیں ہیں، بنیادی طور پر 6 مضامین ہیں، 6 عناوین ہیں، مضمون کہہ لیں، عنوان کہہ لیں، کوئی چیز نام دے دیں۔ نمبر 1 قرآن کریم۔ اب قرآن کریم کے اندر الفاظ بھی پڑھنے ہیں، معنی بھی ہونے چاہیے۔ اس کی ترتیب کیا ہے؟ نمبر 1 قاعدہ پڑھیں، مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں، اور اس کو عیب نہ سمجھیں، عار محسوس نہ کریں۔ عمر جتنی بھی زیادہ ہو رغبت کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے قاعدہ پڑھیں، اصول تجوید پڑھیں، قوانین اور قاعدے جس سے قرآن کریم کو ٹھیک کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ہے، اور پھر قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں، ترجمہ، معنی، مفاہیم، مطالب، یہ سب چیزیں پڑھنی ہیں۔ تو اس 2 سالہ فاضلہ کورس میں نمبر 1 قرآن کریم کو پڑھنا ہے، قرآن کریم کے مطلب کو سمجھنا ہے۔ نمبر 2 حدیث پاک پڑھنی ہے۔ حدیث پاک کے اندر کئی چیزیں آئیں گی انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔ اور حدیث پاک کے ساتھ ایک مضمون ہے متعلقات حدیث۔ متعلقات حدیث کا معنی جس کا حدیث پاک سے تعلق ہے، حدیث کی قسمیں کتنی ہیں، ان کی اقسام کیا ہیں، محدثین کے نام طبقات کیا ہیں، درجات کیا ہیں، کون سی حدیث لینی ہے کون سی نہیں لینی۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو حدیث سے متعلقہ ہیں، اور یہ بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ بہت ساری ایسی خواتین اس کورس میں شریک ہو رہی ہیں جن کا پہلے دینی علوم سے تعلق نہیں تھا، کسی دینی مدرسہ سے تعلق نہیں تھا، پہلے کچھ کسی مدرسے میں پڑھی ہوئی نہیں ہیں، تو ممکن ان کے سامنے متعلقات حدیث آئیں، بھئی خبر متواتر کیا ہے، خبر مشہور کیا ہے، خبر واحد کیا ہے، صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، موضوع کیا ہے، معلل کیا ہے، منکر کیا ہے، شاذ کیا ہے، یہ الفاظ آئیں تو اس الفاظ سے بدکنا نہیں ہے، ان سے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ تو بہت مشکل ہے، ہم کیسے پڑھیں گی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی نظر سے گزر جائیں، آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں، آپ کو جس حد تک سمجھ آتا ہے وہ کافی ہے، بس آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ اور بعض ماشاءاللہ بہت صلاحیت کی مالک ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم کی دولت سے نوازا ہوتا ہے، وہ بہت آگے نکل جائیں گی۔ بعض کم استعداد کی ہیں، بعض درمیانی استعداد کی ہیں، بعض بہت اچھی استعداد کی ہوں گی بچیاں، تو یہ سب کے لیے ہے۔ اس لیے اگر کوئی چیز بظاہر مشکل نظر آئے تو شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، یہ تو مشکل ہے، کیسے پڑھیں گی، میں تو سمجھ ہی نہیں سکتی، اس کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا تو سمجھیں گی، اور اللہ توفیق عطا فرمائے گا تو سمجھائیں گی انشاءاللہ۔ نمبر 3 فقہ اسلامی۔ فقہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم، سنت، اجماع امت اور قیاس شرعی سے ثابت شدہ مسائل کا نام فقہ ہے۔ آ جائے گا اجماع امت کیا ہے، قیاس شرعی کیا ہے، یہ سب باتیں آپ سمجھ جائیں گی، آپ گھبرائیں مت۔ تو یہ فقہ مسائل کا نام ہے، یہ مسائل سیکھنے ہیں۔ نمبر 4 عقائد، توحید، رسالت، قیامت، دیگر جتنے ہمارے عقائد ہیں، یہ سب عقائد سمجھنے اور سب عقائد سیکھنے ہیں، اس کو ذہن نشین فرمائیں۔ نمبر 5 سیرت اور تاریخ۔ ہم نے تاریخ میں دائیں بائیں کی فضول چیزیں نہیں لینی، زائدہ ضرورت نہیں لینی، بلکہ ہمارا مقصود نبوت کے متعلقہ چیزیں ہیں، صحابہ کرام اہل بیت کے متعلقہ چیزیں ہیں، ائمہ اطہار اور شخصیات کے متعلقہ چیزیں ہیں۔ اسلام کا سنہرا ماضی ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اسلام کی تاریخ ہونی چاہیے، مقدس شخصیات کی سیرت اور کردار سامنے آنا چاہیے۔ تو یہ مراد ہے سیرت اور تاریخ، ایسی ہم نے پڑھنی ہے۔ نمبر 6 گرامر
عربی زبان کی، جسے علم الصرف اور علم النحو کہتے ہیں، تاکہ عربی پڑھ سکیں، عربی سمجھ سکیں، اور اس سے مقصود قرآن کریم پڑھ سکیں، حدیث پاک سمجھ سکیں، اور فقہ سمجھ سکیں، پڑھ سکیں، یہ مقصود ہے گرامر سے۔ تو گویا 2 سالہ فاضلہ کورس میں بنیادی طور پہ ہمارے سامنے 6 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1 قرآن کریم، جس میں قاعدہ، اصول تجوید اور تفسیر۔ نمبر 2 حدیث پاک، جس میں متعلقات حدیث اور حدیث پاک۔ نمبر 3 فقہ اسلامی، مسائل شریعت۔ نمبر 4 عقائد، کون سی چیزیں ماننی ہیں، کون سی چیزیں نہیں ماننی۔ نمبر 5 سیرت اور تاریخ۔ نمبر 6 علم الصرف، علم النحو یعنی گرامر۔ یہ 6 چیزیں ہوں گی اس فاضلہ کورس کے اندر۔